السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم ایک بہت ہی اہم سوال کا جواب جانیں گے۔ کیا تقدیر بدل سکتی ہے؟ اور اگر بدل سکتی ہے تو کن کاموں سے بدلتی ہے؟ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم میں پہلے سے لکھ رکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو ایسی وجہوں اور عمل کے ساتھ جوڑا ہے کہ انسان اگر وہ نیک کام کرے تو اس کی زندگی میں برکت، آسانی اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے کئی عمل بتائے جن کی وجہ سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، عمر میں برکت ہوتی ہے، رزق بڑھتا ہے اور انسان کی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ آج ہم ان 5 کاموں میں سے پہلے کام کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ پہلا کام، دعا کرنا۔ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تب بھی دعا کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کے علاوہ کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدلتی۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں یہ بھی لکھ رکھا ہوتا ہے کہ اس کا بندہ دعا کرے گا اور اس کی دعا کی وجہ سے مصیبت ٹل جائے گی یا آسانی پیدا ہو جائے گی۔ امام اہل سنت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک وجہ اور سبب ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دعا کے ذریعے اپنی رحمت اور عنایت عطا فرماتا ہے۔ دعا صرف زبان سے کچھ الفاظ بول دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانے کا نام ہے۔ کتنے ہی لوگ تھے جن کے حالات ناممکن لگتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کی وجہ سے ان کے حالات بدل دیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بزرگی کی عمر میں اولاد کے لیے دعا کی۔ دنیا کے حساب سے یہ ناممکن نظر آتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام سالوں تک بیماری اور تکلیف میں رہے، لیکن جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری دور کر دی۔ اس لیے اگر کاروبار میں پریشانی ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، بیماری ہے، اولاد کا مسئلہ ہے یا کوئی اور مشکل ہے، تو سب سے پہلے دعا کو مضبوط کیجیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے جو اس سے دعا نہیں مانگتا۔ حوالہ جامع ترمذی۔ دعا قبول ہونے کے کچھ اہم طریقے بھی ہیں۔ سب سے پہلے حلال کمائی کا اہتمام کیا جائے، دوسرا نمازوں کی پابندی کی جائے، تیسرا درود شریف پڑھ کر دعا شروع اور ختم کی جائے، چوتھا جلد بازی نہ کی جائے، اور یہ نہ کہا جائے کہ میں نے دعا کی لیکن قبول نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے۔ حوالہ صحیح البخاری۔ دوستو، یاد رکھیے، جب انسان کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب بھی اللہ کی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک سچی دعا آپ کی زندگی کا رخ بدل دے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آنسو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو آپ کی طرف کھینچ لائے، اور ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو آپ ناممکن سمجھ رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہو۔ دوستو، اس لیے ہر حال میں دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ دوسرا کام، استغفار اور توبہ۔ انسان سے گناہ ہو جانا اس کی فطرت کا حصہ ہے، لیکن گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آنا، توبہ کرنا اور استغفار کرنا نیک بندوں کی پہچان ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی کے لیے ہوتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ استغفار کی وجہ سے رزق میں برکت آتی ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور بند راستے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا، تو میں نے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دے گا، تمہارے لیے باغ اور نہریں بنا دے گا۔ حوالہ قرآن سورہ نوح آیت 10 سے 12۔ ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار صرف آخرت کی کامیابی کا ذریعہ نہیں بلکہ دنیا کی برکتوں کا بھی سبب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے نجات دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے بہت بڑی امید ہے جو کاروبار کی پریشانی، قرض، بے روزگاری، گھریلو جھگڑوں، بیماری یا کسی اور مشکل سے گزر رہے ہیں۔ اکثر انسان صرف باہری وجہ کو دیکھتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہماری پریشانیوں کا ایک وجہ ہمارے گناہ بھی ہوتے ہیں۔ جب بندہ اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تحریروں میں توبہ اور استغفار کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے، اور مسلمانوں کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنے کی نصیحت فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی دن میں کئی بار استغفار فرمایا کرتے تھے، جبکہ آپ تو معصوم اور گناہوں سے پاک تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن میں 70 سے زیادہ بار استغفار فرماتے تھے۔ حوالہ صحیح البخاری۔ سوچئے، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استغفار کا اتنا اہتمام فرماتے تھے تو ہمیں اس کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ استغفار کے کچھ مشہور الفاظ یہ ہیں: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور حدیث شریف میں آنے والا سید الاستغفار بھی بہت فضیلت رکھتا ہے۔ اگر کوئی انسان روزانہ 100 بار استغفار پڑھنے کی عادت بنا لے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے قریب ہو جاتی ہے۔ دوستو، یاد رکھیے، کوئی بھی انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان مایوس ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس ہونے سے منع فرماتا ہے۔ اس لیے اگر زندگی میں پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، کام بگڑ رہے ہیں، برکت ختم ہو گئی ہے، یا ہر طرف سے راستے بند نظر آ رہے ہیں، تو استغفار اور توبہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے گا۔ دوستو، کئی بار وہی استغفار جو انسان کی زبان پر کچھ سیکنڈ کے لیے آتا ہے، اس کی پوری زندگی کی دشا بدل دیتا ہے۔ ویڈیو اچھے لگے تو دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔